میرے خواب میری زندگی، قسط نمبر 3۔ رنا، وہ ساتھ والوں کا بچہ احسن کل سے گم ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں ہے۔ کیا احسن نہیں مل رہا؟ رنا نے حیرانگی سے پوچھا۔ کب سے؟ کل میچ کھیلنے گیا تھا، عصر کے بعد سے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، سارا شہر ڈھونڈ مارا، کہیں نہیں مل رہا، نہ اس کو کوئی پتہ چل رہا ہے۔ احسن کب سے نہیں مل رہا؟ بھائی کل سے اس کو کسی نے نہیں دیکھا، تم کو پتہ نہیں شاید، ہمارے گھر کے بالکل پیچھے والا گھر ان کا ہے، ان کے فرنٹ دوسری سائڈ پر روڈ پر ہے، لیکن ہمارے پچھلے لان کی دیوار ان کے ساتھ اٹیچ ہے۔ گل خان نے تفصیل سے بتایا۔ بھائی مجھے پتہ ہے، میرے روم کی کھڑکی سے ان کے لان کا پچھلا حصہ نظر آتا ہے۔ احسن بہت پیارا بچہ ہے، اس کی ماں کی حالت بہت خراب ہے، دیکھی نہیں جاتی، سب بہت پریشان ہیں، پتہ نہیں احسن کہاں گیا۔ گل خان بھی بہت پریشان لگ رہا تھا۔ بات تو واقعی بہت پریشانی کی ہے، انشاءاللہ احسن جلدی مل جائے گا، گل رانا نے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر وہ خود کچھ سوچ رہی تھی۔ خیر بھائی تم نے کچھ کھایا؟ نہیں رانا، سچی صبح سے کچھ ہوش نہیں۔ حمزہ میرا دوست ہے، سارا دن اس کے ساتھ رہا ہوں، کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ ہاں پلیز کچھ بنا دو۔ اچھا۔ رانا کچن میں گئی اور انڈوں کا آملیٹ بنایا، بریڈ مکھن لگا کر گرم کی اور چائے کے 2 کپ بنا کر جب ہال میں واپس آئی تو گل خان صوفے پر وہیں پڑا پڑا سو گیا تھا۔ گل رانا اس کو دیکھتی رہی۔ بھائی بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے، لگتا ہے شاید ساری رات احسن کے گھر والوں کے ساتھ بھاگتا رہا ہے۔ گل رانا نے خاموشی سے ٹرے ٹیبل پر رکھ دی اور اپنا کپ اٹھا کر پینے لگی۔ یکدم گل خان کا سیل فون بجنے لگا۔ گل خان کی آنکھ کھل گئی، اس نے فون کی تیسری بیل پر فون اٹھایا۔ ہاں بھائی حمزہ، کچھ پتہ چلا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ گل رانا نے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی کچھ کھا لو۔ ہاں اچھا ہاں ٹھیک ہے، بے اختیاری سے گل خان نے کہا اور چائے کا کپ پیتے ہوئے جلدی بریڈ کے ساتھ آملیٹ لگا کر کھاتے ہوئے گاڑی کی چابی پکڑی۔ کیا ہوا؟ احسن کی امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، صبح ان کو ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا تھا، ان کے لیے کھانا لے کر جانا تھا، گھر میں گاڑی نہیں، حمزہ کے ساتھ ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ گل خان تقریباً دوڑتا باہر کی جانب گیا۔ گل رانا نے چائے ختم کی، کچن میں جا کر ٹرے شیلف پر رکھی، دونوں کپ اور پلیٹ دھو کر رکھے۔ آج کل دونوں بہن بھائی گھر میں رہ رہے تھے، رستم گاؤں گیا ہوا تھا، بابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، موسم بدل رہا تھا، اس لیے ان کو کچھ بخار ہو گیا۔ رستم خان نے گل خان اور رنا کو کہا تھا کہ تم فکر نہیں کرو، میں بابا کو ساتھ لے کر آؤں گا، اور اب کل رستم نے بتایا تھا کہ 2-3 دنوں بعد بابا کو لے کر شہر آ جاؤں گا۔ بابا کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے، مگر ان کے دوست کے بیٹے کی شادی ہے اور شادی پر جانا بہت ضروری ہے، وہ بابا کا جگری دوست ہے، اس لیے شادی اور ولیمے کی تقریبات کے بعد وہ لاہور آ جائیں گے۔ گل رانا نے گھر کا اندر سے خود کار مین گیٹ بند کیا، بڑے گیٹ پر بھی خود کار تالا لگا ہوا تھا جو ریموٹ کنٹرول سے کھلتا تھا اور ہر گاڑی میں ریموٹ کنٹرول ہوتا تھا، اس لیے گھر کو اندر سے لاک کرنے کے بعد گل رانا اوپر والی منزل پر اپنے روم میں آ گئی۔ اس کی اسٹڈی ٹیبل بڑی سی کھڑکی کے سامنے رکھی ہوئی تھی، مگر اس کے بڑے سے کمرے میں ایک کھڑکی اور بھی تھی جو احسن کے لان کے پچھلے والے حصے کی جانب کھلتی تھی۔ کھڑکیوں پر دبیس پردے پڑے ہوتے تھے، جس کھڑکی سے روشنی سارا دن کمرے میں رہتی تھی عام طور پر اس کے پردے ہٹا دیے جاتے تھے، اور گل رانا کو وہ کھڑکی بہت پسند تھی جہاں سے سارا دن دھوپ آتی تھی اور کمرہ خوب روشن رہتا تھا۔ وہیں گل رانا اپنا اسٹڈی ٹیبل رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک بک شیلف تھی جو اس کی کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ دوسری کھڑکی سے کبھی کبھی پردہ ہٹا کر باہر کا نظارہ کرتی تھی۔ ابھی کل مغرب سے کچھ دیر پہلے وہ چائے کا کپ لے کر اسی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی جب اس نے احسن کو دیکھا تھا، اور احسن کو اپنے گھر کے پچھلے حصے کی طرف جاتے دیکھا۔ اس کے ساتھ 2 لڑکے اور بھی تھے، وہ بہت تیزی سے سرونٹ کوارٹرز کی طرف جا رہے تھے۔ گل رانا نے غور نہیں کیا، وہ اکثر مغرب کے وقت اس کھڑکی کے پاس کھڑی ہو جاتی، ڈوبتا ہوا سورج اس کھڑکی سے صاف نظر آتا تھا اور یہ سما گل رانا کو بہت پسند تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوتا تو اس کی اسٹڈی ٹیبل والی کھڑکی سے نظر آتا۔ کمرے کے دوسری اطراف کی دونوں کھڑکیاں بہت کشادہ تھیں، اور صبح کی روشنی جب چھن چھن کرتے گل رانا کے بیڈ پر اپنی کرنیں بکھیرتی
تب تک گل رانا فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی اور پھر رات بھر کی اسٹڈی کے بعد گل رانا سو جاتی۔ عام طور پر وہ 10-11 بجے کے بعد اٹھتی۔ آج کل امتحانوں کی تیاری کی وجہ سے اس کی یہی روٹین چل رہی تھی۔ گل رانا مسلسل سوچ رہی تھی کہ احسن کو کل اس نے مغرب سے پہلے سرونٹ کوارٹرز کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ گل خان سے بات کی جائے، پھر اس نے بہتر یہ سمجھا پہلے وہ خود اس بارے میں کچھ پتہ کرے کہ بات کیا ہے۔ گل رانا اب اسی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں دوربین تھی۔ اس نے پردے کو تھوڑا سا ہلا کر دوربین شیشے کے ساتھ لگا کر سرونٹ کوارٹرز کی طرف فوکس کرنا شروع کر دیا۔ سرونٹ کوارٹر اس وقت بالکل ویران نظر آ رہا تھا۔ کوئی آمد و رفت نظر نہیں آ رہی تھی۔ گل رانا کافی دیر تک خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتی رہی مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر اس نے دوربین ہٹا دی اور کھڑکی سے ہٹنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر پڑی کہ ایک لڑکی جو گھر کی ملازمہ لگ رہی تھی ایک ٹرے میں کھانا لے کر سرونٹ کوارٹرز کی طرف جا رہی تھی۔ گل رانا نے فوراً دوربین لگا کر دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ ٹرے میں کھانا لے کر کہاں جا رہی ہے۔ وہ لڑکی کچھ گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی اور دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور بار بار آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ گل رانا نے ٹرے میں رکھے ہوئے کھانے پر فوکس کیا۔ دودھ کا گلاس، بریڈ، ہاف فرائی ایگ، یہ کون سا وقت ہے اس طرح کے ناشتے کا؟ تو لنچ ڈنر کا ٹائم ہونے لگا ہے، گل رانا نے سوچا۔ اور یہ کھانا، یہ ناشتہ کسی کام کرنے والی ملازمہ کا نہیں لگ رہا۔ کام کرنے والے ملازم عام طور پہ روٹی، چاول، سالن وغیرہ کھاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سارا دن کام کرنا ہوتا ہے۔ چکر کیا ہے دیکھنا پڑے گا، گل رانا نے دل میں سوچا۔ ابھی مغرب کی نماز میں وقت ہے مگر احسن کے گھر میں بہت خاموشی تھی۔ زنش کی وجہ سے کچھ ہاسپٹل میں تھے اور کچھ احسن کو ڈھونڈنے نکلے تھے۔ گھر میں شاید کچھ ہی لوگ ہوں گے۔ گل رانا جب سے شہر میں آئی تھی اس کا کسی گھر میں بھی آنا جانا نہیں تھا۔ کالج سے گھر اور گھر سے کالج، بہت ہی کم کبھی شاپنگ کرنے جاتی اور وہ بھی گل خان کے ساتھ جاتی۔ تعلیم کے ساتھ اس کی وابستگی اس طرح تھی کہ اور کہیں جانے کا یا دوستیاں پالنے کا اس کو وقت ہی نہیں ملا۔ ویسے بھی اپنے جڑواں بھائی کے ساتھ اس کی بہت دوستی تھی۔ دونوں بڑے بھائی اس سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے کبھی دوستی اور محبت کی کمی باہر کے لوگوں کے ساتھ میل جل بڑھانے میں موقع نہ دیا۔ خانہ کچھ احسن کا پتہ چلا؟ گل خان کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر رانا نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ سمجھ نہیں آ رہی احسن کہاں گیا۔ سارا شہر پولیس نے چھان مارا ہے، ہر سڑک پر ناکہ بندی ہے۔ آج دوسری رات ہونے کو آئی ہے۔ گل خان کی آواز بہت افسردہ تھی۔ اور احسن کی امی کا کیا حال ہے؟ زنش باجی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت رو رہی ہیں۔ ان کو بار بار بیہوشی کا انجیکشن بھی نہیں دیا جا سکتا، ان کی حالت بھی ایسی ہے۔ زنش باجی کے ہسبینڈ ڈاکٹرز ہیں مگر وہ بھی بے بس ہیں۔ تم دعا کرو احسن جلدی مل جائے۔ گل خان کے ساتھ رانا بھی آمین کہا۔ گل رانا کچھ سوچ رہی تھی کہ گل خان کے دوست کا فون آ گیا اور پھر اس کے ساتھ احسن کی گمشدگی کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ کچن میں آ کر فریج سے فروزن چکن نکال کر ڈی فروسٹ کی اور پھر اس کو ایئر فرائی میں لگا دیا۔ رات کے کھانے کی ساری تیاری گل رانا نے بالکل بے دلی اور بے خیالی میں کی۔ خانہ کوئی کام تو نہیں؟ میں نے کھانا تیار کر دیا ہے اور اب اسٹڈی کے لیے اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ گل رانا بڑے سے مگ میں کافی لے کر اپنے روم میں جاتے ہوئے گل خان سے بولی۔ نہیں، ابھی تو بھوک نہیں ہے، کچھ دیر بعد کھانا کھاؤں گا۔ کیا تم نہیں کھاؤ گی؟ نہیں، ابھی نہیں، آج کل رات 2-3 بجے مجھے بھوک لگتی ہے۔ لو، مغرب ہوگی۔ اچھا، میں نماز کے بعد احسن کے گھر جاؤں گا۔ مجھے تو آج کل کچھ بھی نہیں سوچ رہا، گل خان نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ گل رانا نے اپنے روم میں آ کر کافی کا مگ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر رکھا، دوربین اٹھا کر فوراً دوسری کھڑکی کی جانب بڑھی۔ آہستہ آہستہ اندھیرا ہو رہا تھا۔ احسن کے سرونٹ کوارٹرز میں بھی لائٹ آن نہیں تھی بلکہ لان کی ہلکی ہلکی لائٹ روشن تھی اور اسی روشنی سے وہ سرونٹ کوارٹر کو دیکھ سکتی تھی۔ چلو پہلے نماز پڑھوں پھر دیکھتی ہوں۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ پھر دوربین لے کر دیکھنے لگی۔ اب مکمل اندھیرا ہو گیا تھا۔ گل رانا نے اپنے روم کی لائٹس آف کر رکھی تھی، صرف اسٹڈی ٹیبل کا لیمپ آن تھا
اور اس کا بھی زاویہ بالکل ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ پھر دوربین سے سرونٹ کوارٹر کو دیکھ سکتی تھی۔ یہ دوربین گل رانا کے بڑے لالا دلبر خان نے اس کو لا کر دی تھی۔ دلبر خان شکار کرتے ہوئے دوربین ضرور ساتھ رکھتے تھے اور وہ دوربین بہت طاقتور اور اندھیرے میں بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ رانا نے دوربین کا بٹن آن کیا اور اب سرونٹ کوارٹر بالکل نزدیک اور صاف روشن نظر آ رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی تو کھڑکی ہوگی۔ گل رانا کو آخرکار ایک کھڑکی نظر آ گئی۔ اس پر پردے تھے، مگر پردے تھوڑے سے کھلے ہوئے تھے، پوری طرح بند نہیں تھے۔ گل رانا نے اسی جگہ پر فوکس کیا اور سپر بٹن دبا کر دوربین کو اور بھی ایکٹیو کر دیا۔ کمرے میں 2 لڑکے نظر آ رہے تھے اور بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ اس پر چادر تھی۔ اس کے سائز سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بڑا نہیں بلکہ کوئی چھوٹا بچہ ہے۔ دونوں لڑکوں کے چہرے دیکھ کر رانا چونک گئی۔ ارے یہ تو انہی لڑکوں میں سے ہیں جن کے ساتھ اس دن میری جھڑپ ہوئی تھی۔ شاید یہ لڑکے کافی دیر سے یہ پلان کر رہے تھے، اسی لیے انہی سڑکوں پر گھوم رہے تھے، گل رانا کے جاسوسی ذہن نے سوچا۔ ان لوگوں کا پلان بالکل پرفیکٹ تھا۔ انہوں نے لازم احسن کو سرونٹ کوارٹر میں رکھا ہوا ہے اور گھر والے سارے شہر میں جھانک رہے ہیں۔ سرونٹ کوارٹر کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جا سکا۔ ویسے بھی کوارٹرز بڑے ولاز میں ایک کونے میں بنائے جاتے ہیں۔ یہاں بھی 2 کوارٹرز یعنی ملازموں کے لیے کمرے، ایک چھوٹا باتھ روم اور چھوٹا سا کچن نظر آ رہا تھا، مگر ابھی گھر میں ملازم شاید کم ہوں گے، اس لیے کچن استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ اندر سے بڑے کچن سے کھانا آتا ہوگا۔ گل رانا کو اب کچھ کرنا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی نیچے والے پورشن میں آئی۔ گل خان اپنے فون پر مصروف تھا۔ گل رانا نے اس کو دیکھا لیکن پھر بھی مصروف رہا۔ پھر وہ اچانک اٹھا اور اشارے سے کہا میں ابھی آیا، اور احسن کے گھر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا وہ وہاں جا رہا ہے۔ گل رانا خاموش ہو گئی۔ پہلے میں خود کنفرم کر لوں کہ اصل بات اور معاملہ کیا ہے۔ شام کے سائے رات کے اندھیرے میں بدل گئے۔ ہان ولاز کا خودکار گیٹ اور لان کی لائٹس آن ہو گئی۔ گل رانا اپنے روم میں آ گئی۔ کمرے کی ٹیوب اس نے آن نہیں کی تھی، بدستور اسٹڈی لیمپ کی روشنی آن رہنے دی، بلکہ اس نے اس کو بہت ڈم کر دیا۔ خط الامکان کوشش کی کہ کمرے سے باہر روشنی نظر نہ آئے۔ دوربین لے کر اور پھر اسی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ احسن کی لان کے پچھلے کی لائٹ آف تھی، جبکہ آگے پورے حصے کی روشنیاں اندھیرے سے لڑ رہی تھیں۔ گھر میں بہت کم افراد تھے۔ گل رانا نے دیکھا کہ وہی بڑی سی لینڈ کروزر گھر میں داخل ہوئی اور اس میں سے وہی لڑکا نکلا جو اس دن پلے گراؤنڈ میں احسن کے لیے گل رانا سے الجھ پڑا تھا۔ رانا کو اس کا نام معلوم نہیں تھا۔ پتہ نہیں احسن اس کا کیا لگتا ہے، مگر بہت پریشان لگ رہا تھا۔ تھکن اور پریشانی اس کے چہرے سے حمیدہ تھی۔ دانش کچھ پتہ چلا؟ ایک بزرگ نے بلند آواز میں پوچھا۔ نہیں بابا، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہم نے زمین آسمان ایک کر رکھے ہیں، لیکن پتہ نہیں چل رہا وہ کس جگہ ہے، کون لے گیا اس کو۔ اچھا، تو موصوف کا نام دانش ہے، کافی دانشمندہ نام ہے۔ گل رانا بے ساختہ مسکرائی۔ اور اتنے دانش ہیں کہ ساری دنیا چھان ماریں اپنے گھر میں نہیں دیکھ رہے۔ گل رانا کو اب یقین ہو گیا تھا کہ احسن سرونٹ کوارٹرز میں ہی ہے، اور گھر والوں میں سے کسی کا بھی اس طرف بالکل دھیان نہیں جا سکتا۔ اس پلان کا ماسٹر مائنڈ کافی عقل مند لگتا ہے۔ گل رانا نے پھر دوربین اسی کوارٹرز کی طرف مرکوز کر دی۔ اندر بہت مدھم روشنی تھی کہ باہر سے لگتا تھا کوئی بھی اندر نہیں۔ یہ تو گل رانا کی سپر ویژن دوربین کا کمال تھا جس کی وجہ سے وہ دیکھ سکتی تھی، ورنہ لان کا یہ حصہ بالکل سنسان اور خاموش تھا۔ گل رانا نے کھڑکی کی ہلکی سی آڑ سے دیکھا وہ دونوں لڑکے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ دونوں کافی الجھے اور اکتائے ہوئے لگ رہے تھے۔ گل رانا کو لپس ریڈنگ یعنی ہونٹوں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا کون کیا کر رہا ہے۔ یہ علم اس نے بہت پہلے بچپن میں سیکھ لیا تھا۔ کوئی جتنا بھی آہستہ بولتا، گل رانا اس کے ہونٹوں کی حرکت سے سمجھ سکتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ فن یا تو قدرتی اس کو ملا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ گل رانا کو ہر چیز کو پرکھنے اور سیکھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا تھا۔
مگر آج تک اتنی سنجیدگی سے اس نے اس خوبی کو استعمال نہیں کیا تھا۔ جب وہ دونوں لڑکے بول رہے تھے تو گل رانا ان کو دیکھ سکتی تھی مگر سن نہیں سکتی تھی۔ اس نے ایک لڑکے کے چہرے پر دوربین کو فوکس کیا اور وہ جو بول رہا تھا اس کو آہستہ آہستہ دہرانا شروع کر دیا۔ دیکھو فیضی یار، 2 دن ہو گئے ہم کو یہاں پھنسے ہوئے، نہ ہم باہر جا سکتے ہیں نہ ہی کوئی اندر آ رہا ہے۔ سالار تو کہتا تھا 1 دن کی بات ہے، لیکن ابھی بھی وہ کچھ نہیں بتا رہا، کہاں ہے، فون بھی نہیں کر رہا۔ صبر کر بچے صبر۔ دوسرا لڑکا جس کے بال کافی بڑے تھے اور اس نے لائٹ براؤن کروا رکھے تھے، اس کے سامنے سے پتلے سے چہرے پر بہت عجیب لگ رہے تھے، سگریٹ پیتے ہوئے کہا، صبر، بس تم یہی کہتے رہنا۔ دوسرا لڑکا فیضی کافی تنگ پڑا لگ رہا تھا۔ فکر نہیں کرو، تھوڑی سی رات ہو جانے دو۔ آج رات میں کسی نہ کسی طرح باہر جا کر ضرور پتہ کروں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگرچہ سالار نے سختی سے منع کیا ہے کہ میں بالکل باہر نہیں جاؤں گا، مگر اب تو دوسری رات ہونے کو آئی ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ کھانا بھی ختم ہو گیا ہے، کل کے برگر اب خراب ہو رہے ہیں، اور دودھ اور بریڈ اور انڈے یہ نہیں مجھ سے کھائے جاتے۔ باہر کافی خاموشی تھی، شاید سارا گھر باہر چلا گیا ہوا ہے یا پھر بوڑھے گھر کے اندر رہ گئے ہیں۔ گل رانا ان کی ساری باتیں سمجھ رہی تھی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ ایک لڑکا آج ضرور باہر جائے گا، دوسرے کا انتظام وہ خود کر سکتی ہے۔ پھر وہ دونوں لڑکے سگریٹ پینے لگے۔ کیا مشکل ہے یار، موبائل بھی نہیں آن کر سکتے، فیضی پھر بولا۔ ٹیپو یار، کافی دیر ہو گئی، اب تم جاؤ۔ تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد فیضی نے دوسرے لڑکے جس کا نام ٹیپو تھا اس کو کہا، ہاں میں بھی سوچ رہا ہوں یہ بچہ بے ہوش رہے گا۔ ہم نے دوسری بار سے اس کو بے ہوشی کا انجیکشن لگایا ہے جو تقریباً اس کو 4 سے 5 گھنٹے تک اور بے ہوش رکھے گا۔ میں جاتا ہوں، تم احتیاط کرنا، میں کوشش کروں گا کہ جلدی واپس آ جاؤں۔ تم نے بالکل باہر نہیں نکلنا، موبائل ہمارے آف ہی رہیں گے، ہرگز آن نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے۔ اگر یہ بچہ اٹھا یا ہلنا شروع ہوا تو اس کو یہ انجیکشن لگا دینا، مگر زیادہ نہیں لگانا۔ اچھا ٹھہرو، میں اس میں خود ہی ڈوز ڈال دیتا ہوں۔ بس تم اس کے بازو میں لگا دینا اور کوئی گڑبڑ نہیں کرنا، ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ ٹیپو نے انجیکشن میں ڈوز بھر دی اور اس کے پاس رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کہوں گا، مگر خدا کے لیے جاؤ اور کچھ کرو۔ فیضی بہت زیادہ اکتایا لگ رہا تھا۔ یار صبر کرو، تمہارے لیے یہ پہلا موقع ہے، لیکن اس طرح کام ہم کرتے رہتے ہیں۔ اس کام میں بہت صبر اور برداشت کی ضرورت ہے۔ ٹیپو نے کھڑے ہو کر اپنی شرٹ کو پینٹ کے اندر کیا اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ چاروں طرف دیکھا، مسلسل خاموشی اور نیم اندھیرا تھا۔ لان کی روشنیاں بھی بہت دور تھیں جو حصے میں نہیں پہنچ رہی تھی۔ ٹیپو نے چاروں طرف دیکھا، اوپر والے گھروں کا جائزہ لیا اور اس کی نظر سیدھی گل رانا کی کھڑکی پر پڑی اور وہ اس طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ گل رانا کو اس کی کالی آنکھیں بالکل صاف نظر آ رہی تھیں۔